السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الضراء لیغیظ بہم الکفار۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ کریم دی حمد و تعریف اور رسول معظم سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی بے حد و حساب اور بے شمار درود اور سلام۔ نہایت ادب نال میں گزارش کراں گا کہ مختصر وقت وچ جتنی گفتگو کیتی جائے انہوں پوری توجہ نال سننا ہے، پھر اس نوں اپنے دل میں جگہ دینی ہے، پھر جا کے رات نو چار پائی تے لیٹ کے اس تے غور کرنا ہے۔ پھر ایدہ جو کچھ ہو رہا ہے ایدے نال موازنہ کرنا ہے۔ دیکھیے دنیا وچ کوئی سیاسی لیڈر ہوئے یا دینی رہنما او دے مشن دی کامیابی دا مدار اور انحصار اس بات دے ہوندا ہے کہ او دے زیر اثر تربیت حاصل کرنے والے کس قسم دے لوگ نے۔ او سیاسی لیڈر یا مذہبی رہنما اور پیشوا جس وقت اپنی بات نو لوگوں نے سامنے پیش کردا ہے، سننے والے اس بات نو سنتے نہیں، پھر وہ بات انہاں اُتے اثر انداز ہوتی ہے، پھر انہاں لوگوں نے دل دی کیفیت بدل دی ہے، پھر وہ اپنے رہنما دے اشارے تے کٹ مرن واسطے تیار نے۔ وہ منتظر رہتے نے کہ ساڈا راہبر اور ساڈا رہنما اشارہ کرے اور اسی جس قسم دی قربانی کہن وہ قربانی پیش کر کے اللہ دے ہاں سرخرو ہو جائیے۔ ایسا رہنما
ایسا پیشوا یقیناً اپنے مشن میں کامیاب ہے، اور اگر کوئی ایسا لیڈر ہے جہدے دائیں بائیں بیٹھن والے صحیح تربیت حاصل نہیں کر سکے تو وہ اپنے مشن میں ناکام ہے۔ کیوں؟ درخت کی پہچان اچھے پھل نال ہوندی ہے۔ جنہ درختوں اچھا پھل لگتا ہے لوگ پھر انہوں دی بڑی راکھی کرتے ہیں۔ گرمیاں سردیاں وہ جہاں رکھاں محفوظ کیتا جاتا ہے اور گرمی سردی کو بچایا جاتا ہے۔ تسی ماشاءاللہ لدے والا ورکا چ رہن والے ہو، زمیندارا ماحول چ رہندے ہو، تسی دیکھیا ہے امب دے بوٹے نال محبت کیوں لوگ کرتے؟ اس واسطے کہ وہ دا پھل اینا میٹھا ہے، اینا میٹھا ہے، کی دساں اینا میٹھا ہے، اور وہ دی انفرادی حیثیت تمام پھلاں وچوں وہ دی منفرد حیثیت۔ مینو ایک دن ایک ساتھی پوچھتا ہے کہ مسواک پانی تو بغیر کر لی دی؟ میں کر لی دی ہے۔ کہندا جی تساں میری بات وال غور نہیں کیتا، میں پوچھا ہے بھی پانی نہ ہوئے تو مسواک کر لی دی ہے؟ میں کہا کر لی دی ہے۔ کی کر لی دی ہے؟ کیویں کر لی دی ہے؟ میں ایویں کر لی دی ہے۔ کہندا جو مسواک منہ چ پائیے تے منہ چوں باہر کڈیے تے پھر وہ گلی مسواک منہ دوبارہ پان نو دل نہیں کرتا۔ میں سمجھا بھی یہ بندہ نہیں سمجھتا۔ میں کیا مینو یہ دس پہ کدی امب چوپی آئی؟ بس اینج اکھاں کر کے میرے ویکھن لگ پیا۔ میں کہ انہوں منہ چ پانا ہے پھر باہر کڈنا ہے، تیرا ہاتھ بھی بھر جاتا ہے، پھر باہر کڈ کے اس پیو نو دوبارہ منہ چ پانا ہے۔ کدی ایسا ہویا کہنے لگا جی ہوں جب تک زندہ رہاں گا میں نہیں کسی کو پوچھتا۔ یہ ہوں جڑا امب ہے یہ بوٹے نو لوگ کس انداز نال پالتے ہیں۔ یہ کنی راکھی کی جاتی ہے، لیکن ایک اک دا بوٹا ہوتا ہے، وہ بھی ایک پھل لگتا ہے، وہ سائز یہ ملتا ہے، وہ رنگ بھی یہ ملتا ہے، پر انہوں انج ہاتھ لگ جائے تو وہ ہاتھ نال بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ منہ چ پانا دے درکنار وہ بوٹا پھر پیلی چوں پٹیا جاتا ہے، پھر وہ جڑاں اکھڑیاں جاندیاں نے، اس بوٹے دا نام و نشان مٹاتا جاتا ہے، دوبارہ اک دا بوٹا ہو نہ جائے۔ درخت دی پہچان اچھے پھل نال ہوندی ہے۔ جب راہبر صحیح ہوئے گا، رہنما صحیح ہوئے گا، یہ سارے دے سارے ساتھی وہ دی پہچان ہون گے، اور آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسے دور وچ کسے نبی نو یہو جائے وفادار نہیں ملے جہو جے عرش والے نے محمد نو جان نثار بخشے نے۔ انہوں دی زندگی ساری دنیا تو منفرد ہے۔ ہوں انہاں دے بارے کوئی بد زبانی کرے انہوں سوچنا چاہیے کہ انسانیت دا تقاضا کی۔ اگر میں یہ دعویٰ کراں پہ شیعہ مذہب ہی کوئی نہیں، اینو مذہب کہنا گناہ ہے، مذہب اسلام ہے، یہ کیویں مذہب بن گیا جی؟
ادھر میرے دیکھو شرماؤندے کیوں؟ شیعہ مذہب نہیں، میں ہن بھی کہنا شیعہ مذہب نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ دی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری وچ، سن 11 ہجری وچ رسول اللہ فوت ہوئے نے۔ کیوں جی؟ جدو یہ لفظ کہیے نا فوت ہوئے نے، پھر کلیجے نو ہاتھ پیندا ہے، فوت ہوئے۔ اے ہن مہینہ آ رہا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں ربیع الاول پہ ہونا ہے، رسول اللہ نے ہونا ہے، ہر سال آ کے ٹر جاتے ہیں۔ یعنی میں کئی باری ترلے لے نے جدو ہوں میری بھی ملاقات کرائے، اللہ دی قسم میں کئی مولویوں نے کہا بھی مینوں بخا چھڑو، اے نہیں تیری یہ اکھ ویکھن والی نہیں۔ میں کہ بیوقوف آئی، میں چلو اکھ نہیں تو میرا ہاتھ ہی لوا چھڈی، یہ سارے جھوٹ ہے۔ جی آدھے نا، جی اتنے آدھے تو پھر عمران نہ ہوندا، نہیں آدھے۔ ہوں آپ دی وفات سن 11 ہجری چ ہوئی ہے، واقعہ کربلا سن 61 ہویا ہے۔ رسول اللہ دی وفات تو 50 سال بعد دا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اپنی اکھاں نال صدیق اکبر نے نہیں دیکھیا، عمر فاروق نے دیکھیا، عثمان غنی نہیں دیکھیا، سیدنا علی نہیں دیکھیا۔ آپ دی وفات تو پورے 50 سال بعد، یاد رکھو، کوئی ماں نے جمع ہے پاویں 9 مہینوں دا تے پاویں 7 مہینوں دا۔ میری گل تسی یاد رکھنی ہے، جیڑا واقعہ رسول اللہ دی وفات تو 50 سال دے بعد ہے، واقعہ کربلا، واقعہ کربلا سن 61 واقعہ کربلا 61 پیش آیا ہے، اور رسول اللہ دی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری سے۔ جیڑا 50 سال بعد دا واقعہ ہے، یہ قرآن دے 3 پاریاں جو نہیں لبنا، یہ حدیث دے ذخیرے جو نہیں لبنا، ایک تاریخی واقعہ ہے۔ بے وقوفہ میں تیرے تاریخی واقعے نو مذہب دا درجہ کیویں دے سکنا؟ کون ہے بے وقوف جڑا کہندا جی مذہب شیعہ؟ کئی ساڈے بندے بولے اسلام نال یہ کی تعلق ہے؟ نماز واسطے وضو کرن لگیا، وضو کرن دا طریقہ، بسم اللہ پڑھی ہے، روڑی کیتی ہے۔ وضو کرن دا طریقہ ہے اتوں ٹھان، پہلا روڑی کیتی، نقط پانے ہے۔ وضو چ اتوں ٹھان آئی ہے، شیعہ دا وضو تھلے اتان ہو جاتا ہے۔ من دسو مذہب ان میں مذہب کہاں؟ میں کو بے وقوف ہوں؟ پہلا پیر تو دینے وضو تھلیوں تان ہو جاتا ہے۔ یہ کیڑے اسلام چاہے بھائی؟ وضو دے بعد ہن اذان ہونے لگی ہے، یعنی اذان مکن دا نا ہی نہیں لیندی۔ ادھر ویکھو، مکن دا نا ہی نہیں لیندی، ایڈی لمبی۔ یہ اذان کس حدیث سے آئی ہے؟ رسول اللہ دی 23 سالہ نبوت دی زندگی تھی، ایڈی لمبی اذان، ایڈی لمبی۔ ڈرنا نہیں، کی خیال ہے تہاڈا؟ ہاں ڈرنا نہیں، کیونکہ مولوی صاحبان پتہ ہے وہ ڈردے نے بھی کام خراب ہو جانا ہے۔ نہیں نہیں، مینوں تے تسی سارے جان دے ہی ہو، یہ کی شک ہے؟ اللہ
ایک عام بات کر رہے ہیں جیڑا بچہ بھی سمجھتا ہے، بوڑھا بھی سمجھتا ہے، عورت بھی سمجھتی ہے، مرد بھی سمجھتا ہے پہ اسلام اپنا اینو مذہب دا درجہ دے کے جو مذہب جو کہندے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ دین اللہ دے نزدیک اسلام ہے، لیکن انہوں اسلام دا نام نہیں دیتا جا سکتا۔ دوستہ اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ ہن جیڑا دین مکمل ہو گیا ہے وہ دے 50 سال بعد جاگ دے ہو سن 61 دا واقعہ ہے۔ رسول اللہ دی پیدائش 11 دی ہے، 61 جو 11 کڑیے باقی 50۔ جیڑا واقعہ 50 سال بعد عراق دی سرزمین سے کربلا دے مقام تے واقعہ پیش آیا ہے، انہوں درجہ مذہب دا کس طرح دیتا جا سکتا ہے؟ نا وضو وکھرا، اذان شروع ہوئی ایڈی لمبی، پھر نماز دیکھو نماز وکھری، پھر کلمہ وکھرا۔ واہ بڑے ماس کیا جی، کلمہ وکھرا۔ رسول اللہ نے کلمہ کیڑا پڑھایا ہے، لیکن آپ دے بالمقابل کلمہ دوجا پڑھایا جائے۔ کتنا ظلم ہے۔ علی ولی، علی ولی وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ یہ جڑی نال بات ہے یہ کنے جوڑی ہے، کتھوں نہیں ہے؟ کلمہ وکھرا، پھر عجیب بات ہے قرآن علیحدہ، اے 30 پارے ہے، 30 پارے وہ کی کہتے ہیں 40 پارے۔ میں ایک ٹائم پوچھا، میں کہ 40 پارے ہیں؟ اے 40 پارے، میں کہ 10 وہ کتنے گئے ہیں؟ وہ کتنے گئے؟ پھر میں یہ کیا بھی وہ 10 پاریاں دی کوئی ایت سناؤ۔ کیوں جی، کیوں جی شفیع صاحب، میں کوئی ایت سناؤ 10 پاریاں سے؟ اے نہیں سانو تے نہیں کوئی ہوندی۔ میں کہا مینوں ہوندی ہے۔ نہیں تانوں ہوندی ہے؟ میں کہا ہاں۔ انہیں کہا کی ہے؟ میں وہ لے ہے جی 30 پاریاں تو گاہ ہے نا، وہ لکھا ہے اذا لقیتم الفقراء فضربوہ بالنعلین، جتھے ملنگ مل جان انہوں مار مار جتیاں تو کٹ دیو نا۔ کیا جی، کدوں علی نے پنگا کوٹیاں تے کدوں چڑھائیاں ونگا۔ علی نال کہا رشتہ ہے بھائی، کدوں علی نے پنگا کوٹیاں تے کدوں چڑھائیاں ونگا، وہ جھوٹی توم دلان علی دے اے کتی قوم ملنگا۔ کتوں کر رہا ہے کام؟ یہ سارے دا سارا معاملہ بگڑیا کیوں ہے؟ انہاں دی آپس میں رشتہ داریاں نے، ایک سائیڈ تو ہو گئے انہاں دے ماں بہن، اس قسم دی مخالفت برپا کرنی۔ کیا جی کی گل ہوئی ہے؟ دیکھو علی نبی دا داماد ہے، سنو میرے پراؤ، علی نبی دا داماد ہے،
یہ میں وہ تو نہیں نا باتاں کر کے بھی تمہوں گانے شانے سنا کے ٹر جا نا ہے نہیں لدے والے ہو سن دے ہو علی نبی دا داماد ہے علی دیا قدرہ رسول دی نگاہ کی نے علی نبی دا داماد ہے پر اس تو تھوڑا جا اگے جا علی نبی دا داماد ہے اور پڑھیا مانسا جی میں علی نبی دا داماد ہے اے میں عمر علی دا داماد ہے دیکھنا ہونے تھے اگر مقام علی دا رسول دیا نگاہ جو بہت بلند و بالا ہے تے پھر عمر دا مقام پوچھ علی کوڑو یہ دو تری رسول اللہ دیئے دو تری رسول اللہ دیئے فاطمہ علی دی بیوی ہے فاطمہ بیٹی مصطفیٰ دیئے فاطمہ مصطفیٰ دی بیٹی ہے فاطمہ دے بطن چو کلثوم ہوئی ہے کلثوم عمر کنی ہے عمر دی عمر کنی ہے پر علی سمجھتا ہے وہ بڑا پائے اے کلثوم اجے کنی عمر ہے پر علی اپنی بیٹی کلثوم کلثوم دا رشتہ دے کے فخر کر دینے علی پہ میرا خوشی نال سر اونچا ہے کہ عمر علی دا داماد ہے سبحان اللہ ذرا دیانتداری نال علم دی دنیا ہی دے دیکھو اور میریاں نظرہ سیدنا علی دا مقام بہت بلند و بالا ہے بہت بلند و بالا ہے میریاں نظرہ نہ دیکھو اور انہاں دے نال حیدر دا لفظ بھی آیا ہے حیدر لفظ ہے نا حیدر اے حیدر ماں نہیں رکھیا نا سیدنا علی دا نا حیدر ماں نے رکھیا ہے ماں دا نا فاطمہ ہے علی دی ماں دا نا فاطمہ ہے علی دی بیوی دا نام بھی فاطمہ ہے اور ویکھو یہ تھے علی دا باپ ابو طالب ہے رسول اللہ کول کھلو کے کہہ رہے نے اے امیں قل لا الہ الا اللہ کلمتن احاج بہا لکا عند اللہ چاچا جی میں تیرے وال کان کرنا ایک واری کلمہ پڑھ لے میں قیامت والے دن رب کولوں چگر کے بھی تینوں معافی لے دیاں گا پر شرش والے نے فرمایا انک لا تہدی من احببتا اے مصطفیٰ زد نہ کر تو بزد نہ ہو مقدرہ وچ ابو طالب دے مقدرہ وچ ہدایت ہے ہی کوئی نہیں علی دا باپ ابو طالب ہے تے علی دی والدہ جدا نا فاطمہ ہے ایمان لے آندہ ہے اور پھر جدو فوت ہوئی ہے آپ نے فرمایا علی اپنی والدہ نو کفن دے تھلیوں دی جیڑا اپنی والدہ نو کفن پہنانا ہے کفن دے تھلیوں دی میرا قمیض اپنی والدہ نو پہنانا ہے رسول اللہ دے جسم نہ لگا ہویا کپڑا یعنی انصاریو یہ اس طرح نے اس کرانے دیاں یہ صرف انہیں ہے یہ صرف اے کام کر کے کدی آج تک ہویا ہے کدی من تو ہی دسو پہ نالے بندہ مروا لیا تو نالے اپنے آپ مارن دے کیا جی تو ہی آج تک دسو پہ بندہ مروا کے دے آپ ہی آخر پہ کٹھے ہو جو کار والے دیکھو اصل یہ دے وچ بھی راز ہے کہ کسے دے بارے شک نہ کرنا جے قاتلاں دا پتہ لینا ہے تے مخبری کرن دی لوڑ نہیں اسی ہاں انشاءاللہ اسی اے ہن علی دی والدہ فاطمہ ہے تے آپ نے فرمایا اپنی والدہ نو جدوں کفن دینا ہے تے قمیض میرا ہو گئی پھر رسول اللہ نے اپنا قمیض دیتا ہے کفن دے تھلیوں دی پہنایا ہے پھر جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا ہے اور پھر لیت سے رکھیا ہے سنو اے لدے والے برکان دے ہوئے ساری عمر ہو گئی جے وعدہ سن دیا اوہ عمرہ گوا شریعہ یہ تھے علی دی والدہ نو قبر چ دفن کیتا ہے پر آپ نے فرمایا علی ایک واری والدہ اپنی نو قبر چوں باہر کٹ ایک واری پھر باہر کٹیا ہے علی نے اپنی والدہ نو باہر قبر چوں کٹیا ہے
اور آپ اس قبر دے وچ جڑی لید بنائی ہے جتھے علی دی والدہ لیٹی سی، رسول اللہ اس لید وچ آپ لیٹ گئے. ایک محبت اس خاندان نال کنی ہے. تو جدو باہر نکلے کپڑے چاڑ کے تے فرمان لگے پتہ ہے یہ میں لید وچ کیوں داخل ہویا تے لید چ کیوں لیٹیا؟ قمیض پہنایا ہے تاکہ قمیض پہنان نال میری چاچی دا جسم پاک تے صاف ہو جائے، پھر میں اپنی چاچی دی قبر دی لید وچ لیٹیا تاکہ میرے لیٹن نال میری چاچی دی قبر نو رب جنت دا بہترین باغیچہ بنا دے. یہ وہ خاندان ہے. اور پھر سیدنا علی دی والدہ فاطمہ جدو دودھ پلاندی تے لٹا دیندی چار پائی دے، جدو جاگ آؤندی تے پیر مار مار کے کپڑا پاڑ چھڑ دے. یعنی کپڑا اتنے دیتا پاڑ گیا، یعنی ایک کپڑا دوجا کپڑا. ایک دن پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ فاطمہ نے کیا، یہ لفظ انہاں دے جے یاد رکھیا جے انت حیدر، یہ ماں نے کیا انت حیدر وے علی، علی تو حیدر ہے. کی مانا پہ دودھ پین دے ایام چ کپڑا دیواں بھی مکھیاں نہ بہن تے کپڑا پاڑ دینا. والدہ یہ نہیں سمجھ دی کہ اس ایام میں جنہ دینا چاہے ایام رضات میں کپڑا پھاڑ دے جدو بڑا ہوئے گا علی کفر دا سینہ پھاڑ کے رکھ دے گا. یہ ہن رشتہ داریاں نے، قرابت داریاں نے. اس قرابت داری وچ کسے بندے تیسرے نو مداخلت کرنے دی کی ضرورت ہے؟ کیوں جی یہ حق پہنچتا ہے. اس واسطے میرے پراؤ وہ مقام ہونا ہے جنہ دی عزت عظمت دی گواہی رب العالمین دے رہے نے. اور دیکھو تفسیر کمی لے کے کاغذ کو رکھو. تفسیر کمی علی بن ابراہیم کمی اور تفسیر شیعہ دی علی بن ابراہیم کمی، اور وہ تفسیر خود کر رہے ہیں کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کیا مقام ہے، کیا شان ہے. آپ فرماتے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں ساری دنیا جو 3 چیزاں پسند کی دیا روئے زمین جو 3 چیزاں، 3 چیزاں نو میں دا انتخاب کیتا ہے. کیڑی؟ فرمایا پہلی میرا دل چاہتا ہے کہ رب مینوں مال دے وے تے میں وہ مال لیا کے تواڈی قدماں چ رکھ دیاں، تسی ہتھاں نال اپنے نال مدینے دے غریباں تقسیم کر دیو. یعنی کئی کہتے ہیں دعا کرو مولوی صاحب دعا کرو. دیکھو جی کدی کسی نے نہیں کیا کہ کوئی ایسا وظیفہ دسو جس نال گناہ معاف ہو جان. نہ جدوں بھی پوچھن گے کہن گے جی کوئی دعا کرو جہد نال تے جدوں پیسے آتے ہیں پھر یار ہوئی لبھدے ہی نہیں. انہاں کیا مال ملے تے میں مال لیا کے تواڈے جوڑیاں چ رکھاں. اور ایک کنز المال دی روایت ہے مال لیا وہ کیڑی زبان نہ خدا جن سے ہوا راضی، خدا جن سے ہوا راضی، خدا سے وہ ہوئے راضی، خدا جن سے ہوا راضی، خدا سے وہ ہوئے راضی. درخشاں ان کا مستقبل، درخشاں ان کا ہوا ماضی. زبان نہ کہہ کے پھر عمل کر کے بخایا ہے. آیا مال سارے دا سارا کٹھا کر کے رسول دے جوڑے رکھ دیتا ہے.
سارا تقسیم ہو گیا ہے. جدوں گھر گئے نے پھر دروازے تے سوالی آیا ہے. ہن سوچیا کہ سائل خالی نہ جائے, گھر کچھ نہیں. اڑا جوڑا سی کپڑیاں دا, ایک کمبل ہے پرانا, انہوں لایا, 2 حصے کیتا ہے, ادھا لگ بن لیا, ادھا اتنے لے لیا, اور وہ جوڑا لا کے کپڑیاں دا سوالی نے دے دیتا ہے. یعنی ابو بکر نو وصل حقیقی اس دن مزہ وکھاڑے, جدوں پوشاک دتی را مولا تے پورا لیا دوارے. مال سارا دے گئے نے, آپ گھر گئے نے. جبریل آسمان تو آیا ہے, ہائے کی شان ہے, صحابہ کی مقام ہے تہاڈا. جبریل آیا سپیشل, رسول اللہ نے ویکھیا, فرماندے نے جدوں بھی میرے کو آیا ہے بڑی ٹھاٹھ باٹھ نال آیا ہے. جبریل اج کپڑے کہو جے پا کے آیا ہے. یعنی ممی شفیع انصاری ذرا دیکھو نا, تھی آپ خود کہندے ہوندے بے امیر منیا. یعنی ابو بکر نو فرمان لگے جدوں بھی میرے کو جبریل آیا ہے تے تیرا لباس ہو جائے نہیں, بڑا ذرا برکت بڑا قیمتی لباس ہوتا ہے, لیکن آج کپڑے کہو جے پا کے آیا ہے. تے جبریل نے کہا جی میں کلے نہیں پائے. جدو ابو بکر نے گھر دا سارا اثاثہ رب دے راہ چ لٹا دیتا ہے تے عرش والے نے اعلان کیتا ہے آسماناں تے پہ اوہو جے کپڑے پاؤ جہو جے صدیق نے پائے ہوئے نے. یہ مقام رب نے ابو بکر صدیق نے دیتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ نے. فرمایا 3 چیزاں, پہلی مال رب دے تے میں لیاواں تے تسی اپنے ہتھاں نال مدینے دے غریباں تقسیم کر دیو. تے دوجی میری پسندیدہ چیز یہ ہے, پسندیدہ بیٹی میری ہووے عائشہ, بیٹی میری ہووے تے اہلیہ تہاڈی ہووے. 2 تے تیجی فرمایا اکھاں میریاں ہو تے چہرہ تہاڈا ہو. یعنی اکھاں میریاں تے چہرہ تہاڈا. کیوں جی یہ ہن شان ہے دی مالک دی. کتنا بلند مقام پایا صدیق نے, کتنا بلند مقام پایا صدیق نے, بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے. ہر تھان دے کٹھے رہے نے. ایتھے بھی ایتھے خود شیعہ کہندہ ہے, میں خود حیران ہاں اس بات تو. آپ خود مند ہے چو رفتند چندین دامائے دشت, قدوم فلک سائے مجروح گشت. ابو بکر آنگا بدوشش گرفت, ولیزی حدیث است جائے شگفت. کہ در کا سنا قوت آید پدید, کہ بار نبوت توانند کشید. خود مند ہے اس بات نو, اعتراف کرد ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک پاسے ساری دی ساری امت, ایک پاسے کلے رسول, آپ سب تو وزنی نکلے. اور نال ایک بات یاد رکھو, ایک کنز الامال دی روایت ہے. ادھر میرے ال دیکھو, کچیاں پلیاں باتاں دے کرن دا میں قائل نہیں. جس طرح رسول اللہ دا وزن کروایا ایک بندہ, پھر 10 بندے, پھر 100 بندے, پھر 1000 بندہ, پھر کیا پوری امت. پوری امت آج نے جذبات کہتے ہیں نا, پوری دنیا نا, پوری امت, پوری امت ترازو دے پلڑے وچ رکھی جائے. پوری امت تے رسول اللہ وزن وچ زیادہ ہون گے. اے دے نالو میرے دوستو سجڑوں دے یاروں تے میرے مترو, اے ہوئی گل ہے. اوے روایت سکم ہوئے تے میں ذمہ دار ہاں, میرا ہاتھ وے. رب کریم
فرمایا میرے مصطفیٰ میں صدیق دے ایمان دا وزن کیتا ہے. ایتھے رسول اللہ پلڑے چ ایک پاسے پوری امت ایک پاسے. رب ذوالجلال نے فرمایا میں صدیق اکبر دے ایمان دا وزن کیتا. پوری امت دا ایمان اکٹھا کر کے ترازو دے پلڑے چ رکھیا گیا. میرے مصطفیٰ پوری امت نالوں صدیق دا ایمان بھاری ثابت ہویا. یعنی یہ او نے اور خود حیران ہوندا ہے کہ جنہ دا اینا وزن سی رسول اللہ نے موڑیاں تے کیویں چک لیا. کیوں جی چکیا یا نہیں؟ اور ایک کتاب جو نہ دی وہ کہنے نہیں کہ ایسی حیران ہاں کہ درکس جنوم قوت آئد پدید کہ بارے نبوت توانند کشید. کس طرح وزن چک لیا گیا. ہائے ہائے. پھر اس جگہ تے نے اس غار وچ نے آپ بیٹھے ہوئے نے نگاہ اٹھائی. یہ حوالہ تفسیر کمی دا صبح لاؤ حوالہ دیکھو. اور علی بن ابراہیم مفسر ایسے آیت کی تفسیر کر رہا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس غار چ بیٹھے نہیں غار ثور چ یا فرمانے نے ابو بکر میں اکھا نہ دیکھ رہا. ادھر سارے دل نظرہ میرے کرو شرموندے کیوں نہیں؟ غار ثور چ بیٹھے ہاں. فرمایا میں ابو بکر اکھا نہ دیکھ رہا. جعفر طیار جو مکے جو ہجرت کر کے حبشے نو جا رہے ہیں اور انہاں دی کشتی سمندر پار کر رہی ہے. وہ کشتی سمندر چ جاندی میں غار ثور جو دیکھ رہا. مینو غار ثور وچ بیٹھیا جعفر دی کشتی سمندر چ سفر کر دی نظر آ رہی ہے. اور مدینہ کنی دور ہے؟ 300 میل دی مسافت. غار ثور تو 300 میل دور مدینہ. فرمایا غار ثور چ بیٹھے آیا مینو انصار مدینہ گھراں چ بیٹھے ہوئے ایتھے غار ثور چ نظر آ رہے نے. کیا جی یہ مقام نبوت ہے. اور وہ آؤندے نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. روز آؤندے نے تو واپس جاندے نے. فرماؤندے نے میں اپنی آنکھاں نال غار ثور چ دیکھ رہا کہ مدینے دے انصاری انتظار کر رہے نے. یہ جدو بات آپ نے فرمائی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ دے نبی توانوں تے جعفر دی کشتی بھی نظر آ رہی ہے اور توانوں مدینے دے انصاری بھی نظر آ رہے نے. ذرا مینوں بھی دکھا دیو. یعنی مینوں بھی دکھاؤ. رسول اللہ نے اپنا ہاتھ ابو بکر دے چہرے تے پھیریا. یہ حوالہ غلط ہوئے تے 10 لاکھ روپیہ نام 10 جو ایک بھی نوٹ کٹ نہ ہوئے تے پیو دے وچ شبہ ہے یہ 10 لاکھ نہ دیا. باتاں علمی یاد رکھیا کرو. کوئی بات کرے انہوں جواب دیو. یہ تھے ایک موقع آیا سیدنا علی دی آنکھاں خراب سن. آپ نے لب کڈیا منہ چوں. فرمایا ہے نا علی. علی کتھے ہے؟ انہاں کہا وہ دی آنکھاں خراب نے. لیاؤ منہ کڈ کے رسول اللہ نے اپنے لب نو علی دی آنکھاں چ پایا ہے. علی دی آنکھاں چ
تے نال کیا یا اللہ علی دی گرمی بھی لے جا تے سردی بھی لے جا۔ سیدنا علی کہندے نے میں گرمیاں وچ موٹے کپڑے پاندا ہاں تے سیال وچ ململ دے کپڑے پاندا ہاں، مینوں رسول دی دعا نال کدی گرمی تے سردی لگی نہیں سی۔ لیکن ایتھے ویکھ مقام جیڑا لب رسول اللہ دا اپنے منہ چو کٹ کے علی دی اکھاں چ پا رہے نے، اوہی لابے تے انگلی اوہی ہے۔ ایتھے ڈنگ ماریا سپ نے تے اس اڈی اتے مصطفیٰ نے اپنا لب لایا تے سپ دا زہر ختم ہو گیا۔ ادھر ہے بھی انگلی ویکھ لے تے دوجی انگلی وال چھاتی مار لے، جنہ ایس آنکھ وچ تے اڈی چ فرق ہے، انہاں صدیق تے علی دی خلافت وچ فرق ہے۔ آپ نو کہنے لگے کہ مینوں بھی دکھا دیو، اے ہاتھ ماریا رسول اللہ نے گارے سور وچ ہاتھ مار دیا ساری۔ سیدنا ابو بکر کہنے لگے کہ منوں بھی گارے سور چ بیٹھے ہیں، جعفر دی کشتی نظر ہی ہے تے منوں مدینے دے انصاری گارے سور چ بیٹھے ہیں، اتھوں ہی نظر آ رہے ہیں۔ یہ مقام صدیق ہے، یعنی یہ مرشد کیسا ہے، یہ رہبر کیسا ہے، اور سامنے قدمہ چ بیٹھنے والے کون نے؟ محمد رسول اللہ والذین معہو، محمد اللہ دے رسول نے، والذین معہو جڑے چار چفیرے بیٹھن والے نے، اشداء علی الکفار، کافراں تے سخت نے تے مومناں تے رحم دل نے، رحماء بینہم، کافراں دے دشمن نے تے مسلماناں دے اشداء علی الکفار۔ یہ زبانی بات کرنی سوکھی ہے، لیکن عملی طور پہ ادھر صدیق اکبر نے، ادھر عبد الرحمن ہے، یہ سکا باپ ہے، ادھر سکا بیٹا ہے، او دے ہاتھ وچ تلوار ہے، او دے ہاتھ وچ بھی تلوار ہے۔ باپ دی کوشش ہے وار کراں تے بیٹے نو مار دیاں، تے بیٹے دی کوشش ہے باپ نو مار دیاں۔ وار تلوار چکی، وار دی زد وچ آیا ہے باپ، پر ابو بکر دیوں وار وچ آوندیاں وار نہیں کیتا، تلوار تاں کیتی تاں رہ گئی۔ ایک وقت آیا صدیق اکبر دا بیٹا عبد الرحمن بھی مسلمان ہویا، کٹھے ہوئے تے کہنے لگے ابا جی پتہ ہے جنگ بدر دے موقع تے جدو آمنا سامنا سی میری وار دی زد وچ تسی آئے، پر میں باپ سمجھ کے وار نہیں کیتا۔ ایتھے محبت دا پتہ لگدا ہے۔ آؤ ویکھیے رب دے کم یہ تھے، جڑے شیر ببر لے لے کھاوڑے نو، بگل وجیا ہون درست فوجاں، ویڑا آ گیا زور وکھاوڑے نو۔ یہ کون نے جنہاں دا خون جوش ماردا ہے؟ نبی پاک نے حکم جہاد والا امر حق دے نال فرمایا ہے، اللہ مال تے جان دا گاک بنیا تے چاہے مومناں نو ازمایا ہے۔ جنہ پریم سی رب رسول والا انہاں سن دیا سیس چکایا ہے، بچے بڑھے جوان سب کھڑے ہو گئے تے سینے ہاتھ آمن تو لالا ہے، سرو چشم قبول جو حکم دے سو، زامن رب نو اساں بنایا ہے، اسی موسیٰ دی قوم دے وانگ نہیں ہے، وہ جنہ توڑ نہ ساتھ نبا۔ ادھر ایمان دا مل پہندہ ہے، ادھر باپ ادھر بیٹا، تلوار دا وار کر لگے، نہیں کیتا، زدوت نہیں آئے، لیکن بیٹا تا تلوار چکی اوتھے دی اوتھے رہ گئی۔ پھر بیٹے نے باپ نو کہا کہ ابا جی میرے وار دی زد وچ آئے سو، پر میں تو انہوں باپ سمجھ کے وار نہیں کیتا، فرمایا بیٹا تیری اتھوں تک نگاہ نہیں جاندی جتھوں تک صدیق دیا نگاہ جاندی ہے۔ انہوں آکھیا کدے میرے وار دی زد وچ آؤندوں میں تینوں کدے معاف نہ کردا، اور تیرے ورگے بیٹے میں مصطفیٰ دے پیراں تو قربان کر دیا۔ یہ ہے ایمان۔ رحماء بینہم تراہم رکن سجدیں
رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے یہ کنا جو صاف نے. اللہ سانو سارے پکا نمازی بنائے. تھوڑے پنڈ چ بے نماز تے کوئی نہیں نا جی یہ کی جے میں پوچھا ہے بھی تھوڑے پنڈ میں کوئی بے نماز تے نہیں. یہ کام خراب ہے. اللہ دی قسمیں کام خراب ہو جانا ہے. کیوں؟ رسول اللہ دی وفات دے موقع تے سنیا جی اکھاں کھول کے تانوں قسم لگے جی اکھاں میرے اندر. رسول اللہ دی وفات دے موقع تے سیدنا عمر بن خطاب نے کیا جو کہے گا رسول فوت ہو گئے نے میں اودی گردن لا دیاں گا. تلوار میان چو کٹ لئی. ہر پاسے پریشانی دا عالم ہے. ہون کئی پاسے دعویٰ نبوت کرنے والے جھوٹے نبی بننے واسطے تیار ہو گئے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے. لیکن آپ نے کی کیا؟ وا صدیق تیرے ایمان تو میں قربان جاواں. انہیں آکھے زکوٰۃ نہ دین والا وہ دنیا چ زندہ رہن دا حق ہی نہیں رکھدا. اگر میں اعداد و شمار کراں تواڈے پنڈ دے کیڑے کیڑے لوگ زکوٰۃ دیندے نے. زکوٰۃ دا انکاری دائرہ اسلام چو خارج ہے. ایتھے ایک اجلاس بلایا سیدنا ابو بکر نے وچ عمر فاروق بھی سن. انہاں کیا امیر المومنین ذرا نرمی کرو. آپ نے فرمایا سی من قال لا الہ الا اللہ جن نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یہ عمر فاروق دی زبان دے الفاظ نے. او دا خون بھی محفوظ او دی عزت بھی محفوظ. تے ابو بکر معاملہ الٹ ہو جائے گا. جیڑے کلمہ پڑھن والے نے لیکن زکوٰۃ نہیں دیندے انہاں نال جہاد نہیں کرنا. انہاں کو جواب چکی کیا؟ فرمایا میں عمر تیرے کو ایک سوال کرنا. ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے کلمہ پڑھ دے رب دے راج خرچ کر دے رمضان دے روزے رکھ دے عمرے کر دے حج کر دے. اوے میرے ساتھیو کون پوچھ رہے نے؟ ابو بکر صدیق عمر فاروق نو پوچھتے نے. ایک بندہ کلمہ پڑھ دے لیکن نماز نہیں پڑھدا تیرا او دے بارے کی خیال ہے؟ ایتھے عمر بن خطاب دے پیراں تھلے زمین نکل گئی. انہاں آکھیا جواب دے. فرمایا جیڑا بندہ کلمہ پڑھے تے نماز نہیں پڑھدا عمر فاروق انہوں کدے زندہ نہیں رہن دے گا. فرمایا جے نماز دا تارک دائرہ اسلام چو خارج ہے نماز دا تارک پکا کافر ہے. رب ذوالجلال دی قسمیں میں بے نماز تے مودی وچ ایک ذرے دا بھی فرق نہیں. سیدنا عمر فاروق نے کیا کہ جیڑا کلمہ پڑھ دے تے نماز نہیں پڑھدا فرمایا او دے نال جہاد کراں گا. ابو بکر نے کیا من فرق بین الصلاۃ والزکات لو قاتلنہ جیڑا نماز دا تارک ہے وہ بھی زندہ رہن دا حق نہیں رکھدا. تے فرمایا جیڑا زکات دا انکاری ہے ابو بکر انہوں بھی کدے دنیا چ زندہ رہن دا حق نہیں دے گا. ایتھے پتہ لگدا ایمان دا زبانی کلامی. ایتھے اللہ دی قسم مولویاں بچوں تھوک دے صاحب نہ بے نماز. کیوں بھائی مولوی بے نماز. جلسہ کرن گئے نے وہ تو فارغ ہوئے نے عشاء نہیں پڑھی گئی سفر کر رہے نے شام نہیں پڑھی عشاء ویلے آئے اوتے دست اپنا جناب مہمان خانے نہیں گئے نے عشاء بھی گئی مڑ کے بہ گئے گھر گئے سو گئے 11 بجے اٹھے. وہ دے بعد فجر بھی گئی. جدو زور ہوئی کنے پڑھنی ہے ترتیب نہ پھر پہلو مغرب پڑھے پھر عشاء پڑھے پھر فجر پڑھے پھر زور پڑھے مویاں پڑھنی. آج دے کم میں وہ کتھے چلے گئے اسلاف ساڑی. یہ تھے کی کیا
کیا مقام بندا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحیم نے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یعنی یہ خوبیاں نے ایتھے نشان پہ ہے سیابت ایتھے ایتھے یعنی ایک تو ڈیر کا درویش سی وہ کہتا سی تجلا چہریاں تے فغسلوا دا وضو کرنا ہے، فغسلوا وجوہکم ایدیکم الی المرافق، تجلا چہریاں تے ایک کون نے اصحاب رسول، تجلا چہریاں تے فغسلوا دا تے جلوہ نور سیماہم وجودا اجالا لا الہ الا ہو دا تے شولا ورکاؤ تے وسجدو دا، زبان تے ذکر سیری فقرؤ دا تے وظیفہ فذکرو تے وشکرو دا۔ کنہ دے جانشینہ وہ کنہ نال عقیدت رکھتے ہو، وہ میرے اوپر وہ میں بھی تسی بھی سارے جنے سوچئے اللہ دا واسطہ دے کے تو انہوں کہنا اے آپ پہلا مہینہ 1.5 مہینہ گزرے ہے، مینوں مولانا پتہ نہیں کی ہویا ہے، مینوں نہیں سمجھو دی کی ہویا ہے، بس ہو گیا ہے۔ اے تجھے دے دے نا میرے پتہ نہیں کہ انہیں بھوک مار چلی، میں بھی سمجھا بھی بس اے ہون صرف 5-7 دن ہوئے جے کو تواڈی دعا لگی گھر میں لدے لے ہونا سی، ورنہ میں رات نو اٹھ کے بیٹھنے دا سا تو میں کہا یا اللہ اس طرح نہ کر، میں تو ساری عمر اپنی جان تڑی تے رکھ کے پیش کیتی ہے تیرے واسطے، اس طرح نہیں۔ ہن ہولی ہولی روٹی میرا کھان نو دل نہیں کردا، پانی پین نو میرا دل نہیں کردا، اج میں تواڈے تے آ کے روٹی کھادی الحمدللہ، میری کوئی طبیعت سار رہی ہے۔ یہ کون نے جڑے جنہ دے سی جانشین تے جلا چہریاں تے فغسلوا دا تے جلوہ نور سیما ہم وجودا اجالا لا الہ الا ہو دا تے شولا ورکاؤ تے وسجدوا دا، زبان تے ذکر سیری فقرؤ دا تے وظیفہ فذکرو تے وشکرو دا، ہتھاں وچ فیض حتی تنفقو دا، ہتھاں وچ فیض حتی تنفقو دا تے جسم وچ زور بھریائی جاہدو دا۔ یہ رسول دی کمائی ہے، یہ آپ دی زندگی دا اساس ہے، یہ آپ دی محنت ہے، وہ زمین تے ٹرے جا رہے ہیں، عرش والا آسمان دی تعریفاں کر رہے ہیں، ہتھاں وچ فیض حتی تنفقو دا جسم وچ زور بھرے آئی جاہدو دا، اکھاں وچ نیر فلیبکو دی جودا۔ رات نو جاج دسیے مرشد نے ٹائم ٹیبل بنے ہیں، کیوں جی ٹائم ٹیبل ہے اینے بجے اٹھنا ہے، نماز عشاء تو پہلا کیوں جی سونا نہیں، نہان النوم قبل العشاء، عشاء تو پہلا سونا نہیں، تے جدوں عشاء پڑھ لئیے پھر کیوں جی کیوں بول عشاء تو پہلا منع کیتا سون تو، تے جدوں عشاء پڑھ لئیے پھر جاگنا نہیں، نہان النوم قبل العشاء والحدیث بعدا۔ لیکن یہ تھے اب دیکھو میرا موبائل ہے اے جی میں نے یہ بھی نہیں ویکھنا، پھر موبائل ویکھن والے بھی اینج کر کے نا ڈیزائن یہ ہو جا پڑا۔ ایک دن میں نماز اتنا پڑھی مسجد سے آواز بھی آئی نا اس طرح کر کے نا اللہ اکبر، ساری رات وہ کی ویندے ہو
کیوں بھائی؟ یہ ٹائم ٹیبل مصطفیٰ نے دسیا سون دا بیدار ہون دا اور رنگ چڑھیا انہوں نے جڑے کول بیٹھے نے اے ٹائم ٹیبل یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ادھی رات یا بہت ہے دی تھوڑی کٹ نصفہ ومنقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ اور میں ابتدا تو لے کے انتہا تک تر اے رنگ چڑھیا انہوں نے جڑے کول بیٹھے نے اکھاں وچ نیر فلیبکو دی جودا تے بھروسہ ایک ذات لا تکنا تودا۔ اے وہ جماعت رسول اللہ دی تیار کردہ اور رسول دی کھیتی ہے۔ بات مکمل کر دیا پھر ایک وری ایت پھر سنوں محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم اے تو ہی ویندے جو نہیں دے نہیں جو ویندے میرا تراہم رکان سجد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صحابہ دی مثال کھیتی نہ دیتی ہے وائی کر دے وہ جنہوں بیجی جاندی ہے وطر تھوڑا ہو گئی سواگا 2-3 وری ماری دا ہے تاکہ نمی نال کوئی دانہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایک کمائی ہے رسول اللہ دی ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی جتے شور کتن گدڑ گور بولن مالی مالکاں کلے آباگ لاون بیلا پٹیا تے مندہ چور بولن کتوں مل چڑکاں کتوں پین ماراں بازور ہو کے بے زور بولن مالی بھی جیا باغ بھی اللہ ڈاڈا پھل میٹھا مٹھی روڑ بولن۔ یہ صحابہ رسول دی کمائی ہے زندگی دی اور مثال دیتی ہے کھیتی دی۔ لیکن اینا ذرا دیکھو نا شیعہ کہندے 3 رہ گئے 3 مقداد ابو ذر تے سلمان 3 رہ گئے تے باقی سارے ٹر گئے ہوئے بیڑا گھر کر لیا جی اپنے آپ دا وہ رسول دے پلے کی رہا اے وائی رسول اللہ دیئے قدرین اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع۔ مہنگے پادا بی لیا کہ میں ایک مزرعت کروں تے زمیندار بیجے تے ٹائم نال بیجے پہلا تھلے ڈی اے پی پائے تے جدوں ایڈی ہوئے پانی دے کے پھر بعد چتے ببر شیری یوریا پائے تے پھر ہوتے ہوندی ایک بہار۔ یہ رسول دی کمائی ہے اور یہ سارے دے سارے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ فوجاں دیا فوجاں گروہاں دے گروہ اور دیکھو کتھوں تک پہنچے نے کتنی بڑی جماعت ہے 1,44,000 جماعت یہ کیا جائے پہ 3 رہ گئے وہ پھر رسول دی محنت کتے گئی
یہ زمیندار لیا کے محکمے زراعت کو بہترین قسم دا بیج تے ٹائم نال بیجے اور صحیح پانی دے وے، پھر کھاد بھی پائے، تے جدوں پکن دا ٹائم آئے پکن دا تے 3 سٹے ہون، اور لدے آلے ہو 3 سٹے، ایک اوس گٹھے، ایک اوس گٹھے، ایک ایس گٹھے، سٹے ہون 3، ایک کمائی ہے رسول دی، فرمایا بلال تو لے کے صدیق تک میرے فستوہ تیری کمائی آ، اور تیری کمائی دیاں راکھیاں میں کی دیاں نے، اور بدبختوں دے بد نصیبو ہون جیڑے زمیندار دی پیری وچ بیج بہترین قسم دا ہوئے تے جدوں ٹائم آوے پکن دا تے سٹے ہون 3، تے او کہے اپنی بیوی نو پہ چل میں تینوں بکھا کے لیاواں تیرے خامن دی محنت، تے کہے ویکھ او سٹائی ایک ہوئی امانداری نال دسو، وہ بیوی رہ گئی وہ گھر، کہے گی اوتریا اے ماں نو کھوائے گا یا اپنے پیو نو کھوائے گا، یہ کنوں کھوانا ہی، یہ 3 سٹے کتے جائیں گا، وہ جے 3 سٹے رہ جان تے وہ دے کارو بیوی رہن واسطے تیار نہیں، اور پڑھیو مانسو جے پیغمبر دی محنت صرف 3 صحابی رہ کے سارے بدل جان، پھر پیغمبر دے بلے کی رہے گا۔ رب کریم فرماتے نے میں راکھیاں کی دیاں نے، اور یہ جماعت مصطفیٰ دی تیار کردہ اونا دے سجے تے کھبے تے دائیں تے بائیں، میں آسمان تو اونا دی خود حفاظت فرمائیے، اور آخری دم تک اے نبوت دے گواہ نے فرمایا یاد رکھیے اے ایمان دی پہچان نے، اور اونا دے ایمان نو پوری دنیا واسطے معیار قرار دیتا پہ اپنے ایمان دا جائزہ لینا ہے، تے اینا نال ویکھ لو اے ایمان اینے پختے نے۔ آپ کھڑے نے، ایک صحابی ہے جوڑا پڑیا ہوا ہے، کھجور کڈی ہے، مونچ پائی ہے، تے آپ فرما رہے نے سارے ہوں الہ مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض، جان پیاری ہے پر جان نالوں ایمان پیارا ہے۔ کیوں جی یہ تھے ذرا تکلیف آئے، لو آؤ جناب بوتل لا دیو، ٹیکہ لا دیو، ایک اور ٹیکہ لا دیو، بس روز شوگر چیک کر دے، یعنی کنی ہو گئی ہے، پھر اس بعد بلڈ کنا ہے، تھوڑا کنا ہے، صحیح ہے؟ میں جدوں کرایا 80-120، کی خیال ہے تھوڑا وعدے کے گھاٹے کی خیال؟ تے شوگر میں اللہ دی قسم کئی باری چیک کرنا، کئی باری آنا میں ایویں ہی وہ مینوں کئی باری آنے نہیں شوقیے کر دینی، تو میں ویکھو 110 120 110 120 125، کیوں جی ٹھیک ہے شوگر ہے تے بلڈ بھی صحیح ہے، تے پھر مگر کا دی کمی رہی؟ ایمان وہ مینوں رب نے ہو جا مضبوط دیتا ہے، پہاڑ نہ ٹکرائے تو پہاڑ پاش ہو جائے۔ میں اس رسول دی محبت دل وچ رکھیے جیڑی محبت نکل نال وہ رہندے کچھ نہیں، میں محبت نو باہر نہیں آن دیتا۔ اے وہ جماعت ہے، آپ نے فرمایا سارے الہ مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض، اور وہ منن والے یہ ہو جائے نے، یہ نہیں بھی جدو موقع آئے آپ سر تے کپڑا ہے ایک صحابی دے سر تے، وہ کپڑا کیڑے رنگ دا ہے؟ زردہ رنگ، حاکی صاحب زردہ رنگ، فرمایا ما ھذا، یہ کیسے ہے؟ یہ نہیں کیا ڈانٹیا نہیں، کیا ما ھذا؟ انہوں نے دی نگاہ کتھوں تک جاندی ہے؟ یاران نبی دی، انہوں نے آکھیا یاران پسند نہیں آیا، زردہ رنگ، ایویں نہیں مولوی زردے تے مردے، زردہ رنگ کر گیا، دروازے جو لنگیا، وہ سر تو کپڑا لا کے سٹ دیتا، کوئی ہے کوئی ہو جائے مومن، کپڑا سٹ دیتا ہے آگ وچ، کول کھلوتا رہا، سڑ گیا ہے۔ جب دوجی نماز دا ٹائم آیا ہے، یا فرمان لگے جڑا زور ویلے تیرے سر تے کپڑا ہی وہ کتے ہی، انہوں نے آکھیا جاندیاں کام ہی وہ کیتا ہے، تے فرمان لگے رہن دیں دو اپنی بیوی نو دیں دو، اے ہو جا چاہیے دائی
یہو جہا ایمان چاہیے میرے سونیا، یہو جہا ایمان چاہیے۔ فرمایا اپنے ایمان نو پرکھ کے ویکھ لو، میں وہ ایمان قبول کراں گا جو صحابہ محمد دے ایمان نہ ملتا ہوئے گا۔ یہ تھے انہیں آکھیا ساڑیا کیوں ہی تو اپنی بیوی نو دے دیں دو، تو انہیں آکھیا جدو بیوی دے سر تے ہوندا تے میری نظر پیندی مینوں یاد آنا سی پیا اس کپڑے وال ویکھ کے مصطفیٰ ناراض ہوئے سن، میں وہ وجود ہی مکا دیا۔ کیوں جی اس طرح نماز پڑھی ہے، ایک صحابی دے ہاتھ وچ سی انگوٹھی سونے دی کیوں جی سونے دی انگوٹھی، ہن کتے دور سونے دی، ہن تے بیبیاں ترلے لیندیاں پھردیاں نے، کیوں جی آرٹیفیشل دال آندے نے، سونے دی انگوٹھی۔ فرمایا گاں ہو نیڑے ہویا لا کے انگوٹھی سٹ دیتی ہے، آپ گھر چلے گئے نے، صحابہ اتنے بیٹھے نے، دوسرے سارے صحابہ کہنے لگے پڑھ لے، کیوں بھائی ادھر پہ انہیں پڑھ لے، چھڑ دے کو سونا ایتھے سٹو سویرے 10 دا نوٹ جی ویندے ساری بابا پیشاب کرنا بہ جائے۔ یہ سونا ہے، رسول اللہ نے انگوٹھی لا کے سٹ دیتی ہے، یہ رسول دی کمائی تے پیغمبر دی زندگی دا اساس ہے۔ یاد رکھو اے فضائل صحابہ کیڑی زبان نال ذکر کراں، وہ میں کس طرح ذکر کر سکنا جنہ دی عرش والا تعریف کر رہے ہیں، اور کیا کہ پوری امت دا ایمان اکٹھا کر کے ترازو تے پلڑے چ رکھ دے۔ رب کریم نے فرمایا میرے مصطفیٰ صدیق دا ایمان تیری امت دے سارے ایمان نال زیادہ ہے۔ یہ تھے ہون کیوں نہیں پڑھدا سونا؟ انہاں کہا میرا امتحان لنگ دے ہو، اور جس نبی نے ہاتھ نہ لا کے سونا سڑ چڑیا میں انہوں ویکھنا بھی حرام سمجھنا۔ یعنی یہ تھے یہ بات ہے، کھجور منہ پائی چبا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا سارے جلدی کرو۔ انہوں نے کہا ان قتل تو فین آنا، یہ میں اپنی جان دے دیں تو کی ملے گا؟ فرمایا تیرے جسم جو روح مگروں نکلے گی جنت دے گیٹ پہلو کھل جان گے، اور اوتھے سٹ کے چوڑا چھال ماری گیا۔ فرمایا مگروں قطرہ خون دا نکلے ہیں، رب کریم نے وہ واسطے جنت دے گیٹ پہلو کھول چھڑے نے۔ میرے ساتھیو میرے دوستو، بڑی دیر دے بعد آن دا موقع ملیا ہے، میں سمجھدا ہوں ہاں بھی لدے والے فرقہ دی تے میری شاید ملاقات ادھر ہی ہوئے گی جس دن حشر دے میدان چ جانا ہے، اور پتہ نہیں پہ کیڑا کو تواڈے چوں کوئی بندہ نیک بخت سی، یہ کس طرح مینوں فون کیوں جی مولوی صاحب، یقین جانو میں سمجھدا اگلے جان ملاقات ہوئی۔ صرف اتنا ہے کہ ہم وفا کرتے رہے تم جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے تم جفا کرتے رہے، فرد دونوں ہی اپنا ادا کرتے رہے۔ بڑے بڑے وفادار ہوں گے، پر میرے ساتھیوں دوستو میریاں وفاداریاں میری زندگی تو بعد ویکھیا کرو گے، کسے ملک دے کونے تے جا کے کتے میں جتھے زندگی چ نہیں گیا اوتھے بھی جا کے میرا نام لے کے پوچھ لو، کہن گے میں چند دن ہوئے نے رب ذوالجلال دی قسمیں قرآن میرے سامنے میں ہاتھ رکھ دیو، میں ادھر گیا فورٹ آباس، ایک جگہ تے 8-10 نوجوان سن، انہاں کہ جی تہاڈی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، میں کہا شاید کوئی سوال کرنا ہے، انہاں کہا جی ہاں زندگی تانوں پہلی باری ویکھیا ہے، ویکھن دے بعد تے کہن لگے جی اسی صرف ملاقات کرنے واسطے آئے ساں، اسی سارے دوستاں صرف نیٹ تے تہاڈی گفتگو سن کے اسی حدیث ہوئے ہیں۔ یعنی اندازہ کر لو رب نے کام لیا ہے پر لچک نہیں ماری، کیوں جی ڈنڈی نہیں ماری، میں ڈنڈی نہیں ماری، کیوں جی اوے ڈنڈی نہیں ماری مولانا، میں ڈنڈی نہیں ماری، بات صحیح کیتی ہے اور کدے بھی نہیں، اوے ڈنڈی کدے ماری نہیں، اور زندگی چ میرے رب نے میریاں اس طرح بنائیاں نے، اور کسے میدان وچ بھی کسے میدان چ مینوں کہنے کیا میں کہ انٹرویو شائع کیتا، اپنا انٹرویو پڑھیا تو پڑھیا نا انٹرویو، مینوں کیا ایک نے سوال کیتا پہ تہاڈا آمنا سامنا بھی کہنا ہویا ہے، میں کہا رب کریم دی قسم جس میں پیدا کیتا میں ساری زندگی تانگ ہی رکھ دیا رہا کہ آمنا سامنا بھی ہوئے، پر آمنا سامنا ہونے تک نوبت ہی نہیں پہنچی، یار پہلوں ٹر گئے ہیں۔ اس واسطے ساری دی ساری برکت قرآن دی ہے تے ساری برکت حدیث دی ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میریاں تواڈے واسطے دعاواں نے کہ رب کریم تانوں صحت و عافیت نال لمبیاں عمراں عطا فرمائے، میریاں دعاواں نے لدے والے فرقہ نوں
رب تتی واہ نہ لائے. ہوں تو ویسے ٹھنڈی آنی شروع ہو گئی, یعنی ٹھنڈیاں واہواں تمہوں رب تتی واہ نہ لائے, لیکن وفادار بنو, بے وفائی نہیں کرنی. کیوں؟ وہ جڑے دنیا چائے سن انہوں نے وفاداری کر کے تے مقام کی حاصل کیتا ہے. دین نال بے وفائی نہیں کرنی, دین نال وفاداری کرنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.